نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک بستی کا بیان، بعض اہل علم مفسرین نے مکے والوں کا ذکر کیا ہے اور بعض نے عموم کے اعتبار سے ذکر کیا، البتہ ہمارے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، كَانَتْ آمِنَةً مطمئنة، وہ مطمئن تھی، بے خوف تھی، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مکان، اس کے پاس رزق با فراغت آتا تھا ہر جگہ سے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کے بدلے جو وہ اعمال کرتے تھے، یعنی خوف اور بھوک کا لباس یعنی کیفیت ان پر مسلط کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ بستیوں والوں کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کی نعمتیں مل رہی تھیں لیکن نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس یعنی عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پاکستان بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ایک بہت بڑی عملی تصویر ہے، لیکن غور کر لیں اللہ کا نام لے کر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، ہم نے ناشکری کی ہے نا۔ اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ماہ رمضان میں پاکستان عطا فرمایا، اس کے نام پر ہم نے ملک لیا تھا، کہاں ہے وہ اللہ کا دین؟ غور کرنا چاہیے، اتنی بڑی نعمت قرآن کی جو ملی اسی ماہ مبارک میں پاکستان ملا، قرآن کے نام پر ہم نے لیا۔ کیسے کیسے مصائب سے ہم گزرتے رہے اور گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق دے، اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ کے احکامات کو نافذ کریں تاکہ اللہ ہم پر اپنی مزید رحمتیں نازل فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ مکے والوں کا بھی ذکر ہے، مکے والوں نے انکار کیا تھا تو ان پر بھی قحط مسلط کیا گیا تھا، اور یہ دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر معاملہ ہو سکتا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس یعنی اوڑھاوا اوڑھنا جو ہے اس کا معاملہ اور اس کا لبادہ جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالا طیبا، پس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ حلال اور پاک کھاؤ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ چار باتوں کی حرمت کا پھر ذکر آ رہا ہے اور یہ ذکر چوتھی مرتبہ اب آ رہا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون مراد بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، اور وہ کہ جس ذبیحے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، کوئی بت ہو، کسی جھوٹے معبود کا نام پکارا جائے، یہ بھی حرام کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، بس جو لاچار ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، مجبوری ایسی آ گئی کہ جان بچانے کے لیے حلال ہے ہی نہیں، حرام کے سوا کچھ نہیں، تو اتنا استعمال کر سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ یہ تفصیلات پہلے بھی آئیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مشرکین کا بیان، جو چاہ حلال کر لے جو چاہ حرام کر لے، تفصیلات پہلے آ چکی ہیں۔ اب دیکھیں کیسا دلچسپ معاملہ ہو گیا، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ تفصیلات بعد میں آئیں گی، اور اب کیا ہو رہا ہے جی، تفصیلات پہلے آ چکی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پورا اعتبار رکھیں گے کہ پہلے جو کہا تھا وہ تفصیلات آئیں گی تو یہ کہیں گے آ گئی، اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ جو تفصیلات پہلے آ چکی وہ آ چکی ہیں، تو آپ اس بات کا پورا اعتبار رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان مشرکین کے تعلق سے فرمائے کہ حلال حرام کے از خود فیصلے کر رہے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے مراد دنیا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور بات آ رہی ہے جو پہلے آ چکی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا وہ جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں اور حضور کے ذریعے ہمیں فرما رہے ہیں کیا ہم نے پہلے بیان کیا تھا، اور اللہ کے کلام میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کہاں؟ سورہ انعام آیت 146۔ کچھ چیزیں حلال تھیں مگر حرام کر دی گئی تھیں یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ فرمایا
وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کر لیے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم، اچھا یہاں پر بڑی قیمتی بات ہے، جو گناہ کر بیٹھا تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، خطا ہو گئی اللہ کی طرف پلٹو، سچی توبہ کرو، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، البتہ اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کیا ہے اور اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی روش پر آ جاؤ۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے یکسو ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار بن جانے والے، سبحان اللہ، یکسو ہو کر ساری محبت سب سے بڑھ کر، بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، توجہ سب سے بڑھ کر کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، قانتا فرما بردار ہو جانا، اور امت، اللہ اکبر، امت تو ایک امت کو کہا جاتا ہے، ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم اپنی ذات میں ایک بہت بڑی جماعت تھے، اتنا بڑا کام توحید کی دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ ایک جماعت بھی شاید نہ کر سکے، ان کو امام، ان کو اللہ نے امت قرار دیا اس آیت کریمہ میں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھی راہ کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے یا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی حج ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور حضرت سعد بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے نے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر بعد چپ رہ کر میں نے پہلی والی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا، یعنی کہ مومن یا مسلمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔